کمیٹی سپتمبر 2023 میں معرض وجود میں آتی ہے اور اس کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 آٹے پہ سبسڈی دی جائے. نمبر 2 بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں, ان کے نرخ میں کمی کی جائے. اور نمبر 3 جو اشرافیہ کی مراحت ہیں ان میں کمی کی جائے. اور اس کے نتیجے میں مئی 2024 میں شٹر ڈاؤن آپ کو آزاد جموں کشمیر میں نظر آتا ہے, ہنگامے نظر آتے ہیں, پرتشدد مظاہرے نظر آتے ہیں, ہلاکتیں نظر آتی ہیں. ان کے یہ مطالبات پورے کر دیے جاتے ہیں. آٹا اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں پنجاب سے 50% ریٹ کے اوپر مل رہا ہے. بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 3 روپے پر یونٹ ہیں. اور باقی مراحت کے حوالے سے آگے میں بات کروں گا کہ وہ تمام ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد سپٹمبر 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہی لانگ مارچ کی کال, وہی شٹر ڈاؤن, وہی پرتشدد مظاہرے, وہی ہلاکتیں, اور اس کے بعد 38 جو مطالبات ہیں ان کا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس تمام معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے, لہذا انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں وفاقی وزراء, جس میں رانا ثناء اللہ خان, احسن اقبال, سردار یوسف صاحب, امیر مقام اور میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, اور ہم وہاں پہ گئے 3 اکتوبر 2025 کو, اور 4 اکتوبر کو وہاں پہ باقاعدہ ایک معاہدہ وہ تشکیل پایا جس کے ہم سب سگنیٹری ہیں. اس معاہدے کی تمام تر جو کلازز تھیں شک بہ شک اس کے اوپر عمل درآمد یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی ہدایت کی تھی. اور جب وہ معاہدہ کر کے ہم واپس آئے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پہ اس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا, وزیر خزانہ کو وہاں پہ بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ اس معاہدے کے تمام تر جو کلازز ہیں جن کی عملداری ہمارے وفاقی وزراء کی ٹیم وہاں پہ وعدہ کر کے آئی ہے اور اس معاہدے پہ دستخط کر کے آئی ہے, اس کے لیے جتنے بھی فنڈز درکار ہوں گے وہ فنڈز آپ نے مہیا کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جو امیر مقام صاحب اور میرے پہ مشتمل تھی. ہم دونوں نے اس معاہدے کی تمام کلازز پہ عمل درآمد کے لیے منتھلی بیسس پہ ہر مہینے جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران سے ملاقاتیں کی. ہماری یہ میٹنگز اسلام آباد میں بھی ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹنگز جو ہے مظفر آباد میں بھی ہوئیں, اور ہر مہینے ہم ایک جائزہ رپورٹ مرتب کرتے تھے کہ کتنی کلازز کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کتنی کلازز ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد ابھی مزید ہونا ہے. آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دوبارہ ایک اور کال دی اور ابھی 30 کو دوبارہ وزراء کی ایک کمیٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زعماء دوبارہ ان سے ملے مظفر آباد میں, بڑی تفصیل سے گفت و شنید ہوئی. اور اس میں مین جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی ان کو ختم کیا جائے. ہم نے انہیں 4 آپشنز دی. ہم نے یہ کہا کہ یا تو اس معاملے کو آپ آل پارٹیز کانفرنس میں لیں, وہاں پہ جتنی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں آزاد جموں و کشمیر میں موجود ہیں ان پہ مشتمل آل پارٹیز کانفرنس ہو اور وہاں پہ اس ایشو کو ڈیبیٹ کیا جائے. چونکہ یہ 20 سے 22 لاکھ مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں اور ان کی 12 سیٹوں کو 12 لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ختم نہیں کر سکتے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اس سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے وہ پبلک ویلفیئر کے تھے جو پورے کیے گئے, اور جو 38 نکات پہ عمل درآمد ہے میں اس پہ کلاس بائی کلاس آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اس پہ عمل درآمد کر چکے ہیں اور کتنا اس پہ کام ہو چکا ہے. لیکن یہ 12 سیٹوں کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمارے جو 4 ہم نے انہیں پروپوزلز دیں وہ انہوں نے نہیں مانی. ایک یہ اے پی سی کی تھی, اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ڈیبیٹ کریں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر میں لے جائیں, اس پہ بھی وہ نہیں مانے. اور آخری ہماری ان سے درخواست یہ تھی کہ آپ 9 جون کی جو کال ہے برائے مہربانی اسے 8 سے 10 دن ملتوی کر لیں تاکہ یہاں ہم اپنی تمام سینئر قیادت سے سینئر لیڈرشپ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے ہم بات کریں گے. ہم نے قطعی طور پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے, لیکن وہ مصر تھے اس بات پہ اور اس بات پہ ان کا ضد قائم تھی کہ نہیں 9 جون کو ہی مارچ ہوگا, اور اس کے بعد وہی جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی تشدد, وہی پرتشدد مناظر
اور وہی ہلاکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے کسی بھی حوالے سے مناسب نہیں ہے کہ آپ بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو. جب گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی تو آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور اس کے بعد ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے، جس کے لیے خاص طور پہ ہم آج یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ جو 3 اکتوبر 2025 کو 28 نکات والا، جس کا میں نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ اس کی ہر کلاس کے اوپر ہم نے منوان عمل درآمد کرنا ہے، کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور 3 کلازز پہ عمل درآمد ہوا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور باقی کلازز جو ہیں ابھی بقایا ہیں. میں چونکہ اس معاہدے کا سگنیٹری بھی ہوں اور ان تمام میٹنگز میں جو اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئی ان میں شامل تھا، لہذا میں آج آپ کے سامنے ان تمام کلازز کو ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر، گورنمنٹ آف پاکستان نے کس طرح اس معاہدے کی جو کلازز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. سب سے پہلی کلاز یہ تھی کہ اس لانگ مارچ جو میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر 2025 میں، اس میں جتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، اس میں جو FIRs درج کی گئی تھی مظاہرین کے خلاف، ان سب کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم نے 177 FIRs کا خاتمہ کر دیا، اور ان 177 FIRs کے جو وڈران کا نوٹیفیکیشن ہے وہ 15/12/2025 کا، 26/12/2025، 31/12/2025، ان سب نوٹیفیکیشنز کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں. وہ بھی میں میڈیا کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ نہ لگے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ کوئی زبانی کلامی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیتھس ہوئی تھیں 14، ان کی FIRs کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، وہ سیل کر دی گئی تھی، اور ان کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ تھی، جو کہ ابھی بننا ہے. باقی 170 FIRs کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری شق یہ تھی کہ جو ملازمین، جو سرکاری ملازمین ان مظاہرین میں شامل تھے اور سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، انہیں بحال کر دیا جائے. وہ تمام سرکاری ملازمین جو ان مظاہروں میں شامل تھے اور وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے، وہ بحال کر دیے گئے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ جو لوگ وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے جو قریبی عزیز ہیں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی، ان کو ملازمت دے دی جائے. اس پہ بھی عمل درآمد ہو چکا ہے، اور اس میں میرے پاس جو نام ہے وہ اظہر صاحب ہیں جو فوت ہو گئے تھے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہیں جو ملازمت کا نوٹیفیکیشن ہے نوکری کا وہ دے دیا گیا ہے. اس پہ بھی 100% عمل درآمد ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹس ہیں، اس کے جو متاثرین ہیں ان کے جو بجلی کے بل ہیں انہیں معاف کر دیا جائے. وہ تمام بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھی دے دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے جو کوئٹہ آزاد پتن روڈ ہے اور اس کے بعد سندودی ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے ساتھ اس فیزیبلٹی اسٹڈی کے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ بھی دی جائیں. تو اس سلسلے میں NHA جو ہے وہ یہ فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر چکا ہے، منسٹری آف کمیونیکیشن کو سبمٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کی تمام تر باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر سے شیئر کی جا چکی ہیں. اس سے اگلی جو شق تھی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کے میٹر ہیں ان کی جو پریکیورمنٹ ہے وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے کی جائے. اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ صاف اور شفاف طریقے سے بجلی کے میٹرز کی پریکیورمنٹ کی جائے. 7ویں نمبر کے اوپر جو شق تھی اس میں یہ تھا کہ جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ مناسب نہیں ہے، پیسکو سے بات کی جائے اور 50% آٹا لوکل اور 50% پاسکو سے لیا جائے تاکہ آٹے کی کوالٹی امپروو کی جائے. وہ شک بھی مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور وہ معیار جو ہے وہ اب پہلے سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو 8ویں شک تھی اس میں یہ تھی کہ چونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ کبھی کبھی پاکستان میں بھی ہمیں ایشو آتا ہے، آزاد کشمیر میں یہ ایشو ہے، تو اس کے لیے یونیورسل سروس فنڈ کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے لیے ہم نے جو CEO ہیں انٹرم ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے. اس کا لیگل فریم ورک سارا طے ہو چکا ہے اور اس پہ بھی 100% کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد جو 9ویں نمبر کے اوپر ایک شک تھی وہ یہ تھی کہ گاربیج کلیکشن سسٹم وہ کچھ مظفر آباد میں آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ 9 اضلاع میں
PC1 اس کا بن چکا ہے, اس کا شروعات ہو چکی ہیں, اور یہ 2.7 بلین کا پروجیکٹ ہے جس پہ کام اس وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان میں تبدیلی کی جائے. اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول ہو چکی ہے, منسٹرز کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور آپ کی آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ اس کے اوپر بھی مکمل طور پر اس کا عمل درآمد جو ہے وہ کر رہی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو 5 kV کے جو ٹیرف ہے اس کی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ کچھ کمرشل یونٹس ہیں ان کے لیے اس پہ رعایت دی جائے. اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور میرے پاس موجود ہے. 13ویں نمبر پہ یہ تھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ جو بجلی کے میٹر ان میں آلٹریشن اور بجلی کی چوری ہے اس میں مکمل تعاون کرے گی. اس کا میکانزم ابھی تک آپ کی طرف سے موصول نہیں ہوا. ہم منتظر ہیں کہ آپ کی یہ ایشورنس تھی کہ اس پہ آپ کی مکمل تعاون جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ شیڈیولنگ آف بینک آف آزاد جموں کشمیر وتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات ہو کے وہ ساری نوٹیفیکیشن جو نیسیسری تھی ہمارے اینڈ پہ وہ جاری ہو گئے ہیں, اور اس میں بھی ہمیں نہ اس وقت اعتراض تھا اور نہ آج اعتراض ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی, وہ یہ تھی کہ 2 نئے فیڈرل بورڈز ان کا کیا معاملہ میں لایا جائے. 2 نئے فیڈرل بورڈز, ایک مظفر آباد اور ایک پونچھ ڈویژن کا, ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. جو میرپور بورڈ ہے اس کے پاس تمام وہ ایسیٹس ہیں, ان کی تقسیم کا عمل اس وقت جاری ہے. وہ دونوں بورڈز نوٹیفائی ہو گئے ہیں اور وہ ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو میرپور ڈسٹرکٹ میں جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں اور منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ سے جو متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے الاٹمنٹ لیٹرز کی بات کی گئی تھی, اس کا اجرا بھی شروع ہو چکا ہے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے میں بڑی تفصیل سے بات آپ سے کر چکا ہوں, اس کے لیے آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. ایک اور ڈیمانڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے. اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کا اجرا کر دیا ہے, اور آزاد کشمیر کے لیے, اسلام آباد کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے ایک ہی دن وہ کارڈز ان کا اجرا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ نافذ العمل ہیں. لہذا اس سلسلے میں بھی کوئی چیز بقایا نہیں ہے. 21 نمبر کے اوپر میں آؤں گا کہ MRI مشینز اور CT اسکینز کی بات کی گئی کہ وہ جو ہمارے اضلاع ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ان میں وہ مشینیں ان کی پروویژن کی جائے. تو MRI مشینز, CT اسکینز, اس کا جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے یہ ہمارا آزاد جموں کشمیر کی جو DWP ہے اس ڈپارٹمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے, اور یہ بھی بڑی کامیابی سے بہت جلد مکمل ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ایک شک اور تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 10 ارب روپیہ وہاں پہ الیکٹریفیکیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے دے گی. یہ 10 ارب روپے کی اماؤنٹ PSDP 2026-27 میں مختص کر دی گئی ہے, اور اسے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جتنی بھی الیکٹریفیکیشن کے جو وہاں پہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. ایک اور بڑی اہم بات تھی جو کہ یقیناً کسی بھی پرتشدد جو ہجوم ہوتا ہے اس کے کہنے کے اوپر کسی بھی ریاست کی کابینہ کی تعداد کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, لیکن ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی تعداد کم کی جائے. وہ 35-36 تھے اس وقت جب یہ سارے مظاہرے ہو رہے تھے سپٹمبر 2025 میں, اور ان کو کم کر کے 20 کیا جائے. ان کی یہ ڈیمانڈ بھی مکمل طور پہ پوری ہو چکی ہے. اس وقت جو فیصل راٹھور صاحب ہے پرائم منسٹر, ان کے وزراء کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو محکمے ہیں ان کی تعداد بھی 35 یا 36 کے قریب تھی, کم کی جائے. لہذا اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرتے ہوئے آج وہ محکمے جو ہیں وہ 22 کر دیے گئے ہیں, اور یہ ڈیمانڈ بھی منوان اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو مرج کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے پاکستان کا اس کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے. یہ آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے, اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے. میں سب سے آخر میں اس کو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرے 2 ٹنلز بنانے کی, ایک کہوڑی کمسار 3.7 کلومیٹر اور ایک چپلانی یہ جو ہے تقریباً آدھا کلومیٹر. یہ نیلم ویلی روڈ جو ہے آزاد کشمیر, اس کے اوپر یہ 2 پروجیکٹ ہیں, اور اس کی بھی NHA نے تمام فیزیبلٹی ابھی بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جیسی یہ مکمل ہوگی یہ بھی اپنی
جو تکمیل کے آخری مراحل ہیں اس پروجیکٹ کی، یعنی شروع ہوگا ظاہر ہے اس پروجیکٹ کی جتنی فیزیبلٹی ہے اس کی تکمیل کے جو آخری مراحل ہیں وہ اس میں پہنچ جائیں گے. اس اگلی کلاس کے اوپر آتے ہیں، وہ تھی میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کال تھی لانگ مارچ کی، اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ میرپور پہ ایئرپورٹ کو فعال بنایا جائے. اس پہ ہماری جو اس وقت اتھارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ بن رہی ہے. ابھی تک جو ایئر لائنز ہے، جو ہماری کمرشل ایئر لائنز ایڈورٹائز ہو چکی ہے، ان کا کوئی خاص انٹرسٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کو فنکشنل کریں. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن جو ہے یہ دی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہا گیا، ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور جو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے حصہ ڈالنا تھا وہ ہم نے بالکل ڈال دیا ہے اور وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہو جائے گا. کنسٹرکشن آف بریجز ان گول اینڈ رحمان پورٹ فرام ADP، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اور 82 کروڑ روپیہ اس میں جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریڈکشن کی بات کی گئی، ایڈوانس ٹیکس آن دی انالوجی آف GB اینڈ فاٹا، اس کی بھی امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے اور جو کیبنٹ ہے اس نے اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہے. واٹر سپلائی اسکیمز کی بات ہوئی ہے، اس میں ڈڈیال خاص طور پہ اس میں شامل ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اسکیم بھی 17 کروڑ روپے کی لاگت سے DWP کا حصہ DWP سے اپروو ہو کے اب آگے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے. یہ بھی اپنے تکمیل کے اب آخری مراحل میں ہے. اس کے علاوہ جو گرانٹ آف پراپرٹی رائٹس ٹو ریفیوجیز آف مینڈور کالونی دنیال، اس میں بھی کیبنٹ اپروول جو ہے یہ ہو چکی ہے 7 جون 2026 کو. ٹرانسپورٹ پالیسی کی ریویو کی بات کی گئی، اس کی بھی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. میں نے یہ سارے جو آپ کے سامنے کلاس در کلاس ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارا سٹیٹس رکھا ہے. اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اس میں کلازز ایسی تھیں کہ جس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی، جیسے میں نے آپ کو FIRs کا بتایا، جیسے میں نے آپ کو جو کابینہ کا سائز ہے اسے کم کرنے کا بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کلاز ہے، وہ کلاز یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں انہیں کمپنسیشن دی جائے. ان تمام کو کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں وہ لوگ جو ہلاک ہوئے، اس میں وہ لوگ جو بلٹ انجری سے زخمی ہوئے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو معمولی زخمی تھے، وہ تمام کی کمپنسیشن دی جا چکی ہے. اس میں 1 روپیہ بھی بقایا نہیں ہے. تو یہ تمام وہ کلازز تھیں جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جن کی امپلیمنٹیشن ممکن تھی. یہ 18 سے 19 کلازز ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام، جیسے میں نے آپ سے پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں روڈز ہیں، اس میں ٹنلز ہیں، اس میں ایئرپورٹ کی بات کی گئی ہے، اس میں الیکٹریفیکیشن کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی گئی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کچھ گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور کچھ ہمارے یہاں پہ PSDP میں جو رقم رکھی گئی ہے وہ مختص ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ 2 یا 4 مہینوں میں مکمل نہیں ہوتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے ایک ٹنل کی بات کی، آپ کہیں کہ یہ ٹنل آپ نے معاہدہ تو کیا تھا 6 مہینے پہلے، اس وقت تک مکمل کیوں نہیں ہوئی، یا اس ٹنل کی تکمیل تک ہر 6 مہینے بعد ہم پرتشدد مظاہرے کریں گے، ہم اس روڈ کی تکمیل تک ہر 3 مہینے بعد پرتشدد مظاہرے کریں گے. تو یہ 2 مختلف طرح کے کلازز ہیں، 2 مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کیبنٹ اپروول سے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر پورے کر سکتے تھے. وہ 18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. نوکریاں بھی اس میں شامل ہیں، کمپنسیشن اس میں شامل ہے، FIRs کا وڈرال اس میں شامل ہے، بورڈز کی تکمیل اس میں شامل ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے. لیکن جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی تکمیل کی مدت بھی 1 سال 2 سال 3 سال تک ہوتی ہے، اور یہ صرف آزاد جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جہاں اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی تکمیل میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ 2-3 سال پہ محیط جو پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہر 6 ماہ کے بعد لانگ مارچ، ہر 6 ماہ کے بعد تشدد، ہڑتال اور اس کے نتیجے میں معصوم جانوں کا نقصان، یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے، جو تمام میں نے آپ سے بات کی، یہ منگلا ڈیم،
کہ جو ریزنگ سے متاثر ہونے والے متاثرین ہیں یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ان کے بجلی کے بل معاف کیے گئے ہیں یہ 139 ملین ہے, یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کمپنسیشن کی بات کی ہے کہ تمام ہلاک شدگان, تمام زخمی, ان سب پوری فہرستیں موجود ہیں کہ کون کہاں سے تھا, کس کی زخم کی نوعیت کیا تھی, یا جو باعث افسوس ہے لیکن اپنی جان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے, تمام کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک ایف آئی آر جو میں نے آپ سے کہا کہ 177 ایف آئی آر جو ہیں وہ ختم کی گئی, ان سب کے نوٹیفیکیشنز ہمارے پاس موجود ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے زبانی کر رہے ہوں. آج کی پریس کانفرنس میں جو میں نے آپ سے احتساب آرڈیننس کی بات کی, اس کا پورا آرڈیننس ہمارے پاس موجود ہے, اور اب یہ آرڈیننس ہونے کے بعد اب یہ اسمبلی میں پریزنٹ ہو چکا ہے اور قانون ساز اسمبلی نے ابھی اس کی اپروول دینی ہے. اس کے ساتھ باقی جتنے بھی نکات کی میں نے آپ سے بات کی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوں, ان کے PC1s ہوں, ایک ایک چیز جو ہے میرے پاس موجود ہے. وقت کی قلت ہوتی ہے ظاہر ہے, ورنہ میں ایک ایک کلوز ایک اپنے تاریخ وائز میں آپ کے سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے آج ہم آپ سے یہ گزارش کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو معاہدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اکتوبر کو مظفر آباد میں کیا گیا وہ عمل درآمد کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, یا اس کی 3 شکوں کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. اس کی جو 38 شکیں تھیں اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, جو ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جو رہ گئی ہیں ان میں کسی میں کچھ کورٹ آرڈرز ہے, کچھ فیزیبل نہیں ہیں. وہ 3 شکیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں, باقی تمام کی تمام اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا, مذاکرات کے ذریعے بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ سے 4 سوال پوچھوں گا. کیا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آزاد جموں و کشمیر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرتشدد مظاہرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرامن شہریوں کو اکسایا جا رہا ہے, کیا اس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کو 2 مختلف اکائیاں ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ نمبر 2, کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین سے متنفر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کاز کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ ان میرے 4 سوالوں پہ غور ضرور کیجیے گا. ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں انٹرنیشنل ڈایاسپورا ہیں ان سے بھی میرے یہ 4 سوال ہیں. یہاں کسی طور پہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نہ اس سے پہلے انہیں نظر انداز کیا گیا اور نہ اس دفعہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن آپ سے جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے نتیجے میں اپنے مطالبات کو پرتشدد مظاہروں کے ذریعے منوانے کی بات کرتے ہیں. یہ 2 متضاد راستے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو پاکستان 1947 سے لے کے آج پاکستان کے حصے میں نہیں آئی. وہ بین المرصوص میں کامیابی ہو, وہ پاکستان کی اس وقت سفارتی اور ثالثی کی کوشش ہو, آپ ایک نئے پاکستان, ایک نئے چہرے کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آپ جو ہے اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں. وہ میاں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی کوششیں ہوں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے بھی اس سے پہلے بھی کھڑے تھے, جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور آئندہ بھی کشمیر کاز پاکستان کے ہر شہری کے دل کے قریب ہے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ, ان کے خلاف لڑنے کے لیے ان حالات میں آپ آزاد جموں و کشمیر میں یہ سین کریٹ کر کے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا ازلی دشمن انڈیا کیا یہ سارے جو سین آپ کریٹ کر رہے ہیں اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کی ہر کمزوری کو, وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کے ہر طرح کی اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کو. آپ کو ہم نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. آپ کی ساری جو مطالبات تھے ہم نے خندہ پیشانی سے سنے اور ان کے اوپر آپ سے ہم نے ایگری کیا. ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں نے آج کلاس در کلاس آپ کو بتایا کہ کس
نیک نیتی اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوا ہے. اگر جو 2-3 کلازز رہ گئی ہیں اس میں بھی بات ہو سکتی ہے بیٹھ کے, اور وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی مین کلازز ساری ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. تو میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام معاملات کا جو حل ہے وہ تشدد نہیں ہے, ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہے. کسی صورت میں ہم اس طرح کی افراتفری کی, لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور معصوم جانوں کو ان سے کھیلنے کی اجازت یہ نہیں دی جا سکتی, یہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں دے سکتی. بہت شکریہ. میں سردار عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. وہ حکومت پاکستان کے بھی نمائندے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی مرکزی حکومت کی ٹیم کا بھی ایک اہم حصہ ہے, انتہائی ذمہ دار شخص ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ آزاد کشمیر کی حکومت کی بھی نمائندگی اس کی صورت میں موجود ہے. میں کوئی ذرا لمبی بات نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے باتیں کر دی ہیں. حکومت پاکستان نے جس جنراسٹی کا مظاہرہ کیا, جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, اور ایسی باتیں جو قابل عمل میرے نزدیک, میں وزیر اعظم بھی رہا ہوں اور اسمبلی ممبر بھی رہا ہوں, اب بھی ہوں, سیاسی کارکن ہوں, میرے نزدیک شاید کئی اعتبار سے ان کی جوازیت نہیں تھی. لیکن کشمیریوں کی محبت میں, کشمیریوں کے احترام میں, کہ قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے اور یہ کشمیر کا علاقہ پاکستان کا آخری دفاعی حصار ہے, تو حکومت پاکستان نے وہ سارے مطالبات بھی مان لیے اور ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ 38 میں سے 35 نکات کا احاطہ کر دیا. اب ساری دنیا میں مذاکرات کا اصول یہ ہے کہ اگر 10 مطالبات ہیں آپ کے, ان میں سے 5-6 بھی طے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں اور باقیوں کے لیے ٹائم گین کرتے ہیں اور مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 میں سے 9 پورے ہو جائیں اور ایک باقی رہ جائے, تو اس کے باوجود آپ کی ہردرمی رہے, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو اور آپ کے ہاتھ میں پسٹل بھی ہو جو مذاکرات کرنے والوں کی کنپٹی پہ رکھیں. ان میں کئی مطالبات ایسے نہیں ہیں جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں. مثلا کشمیر بینک ہے تو میں اس کا فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں, میں نے بنایا تھا. ٹنلز کے بارے میں پہلا نوٹیفیکیشن میں نے اپنے دور پہ کیا تھا. میرپور ایئرپورٹ کا سروے میں نے اپنے دور پہ کروایا تھا. تو یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہے, میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, اس لیے اس بات میں نہیں پڑھتے چلیے. لیکن اگر فرض کریں مطالبات ہیں بھی تو مان لیے گئے اور ٹھیک مطالبات ہم بھی اور تمام جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے, نواز لیگ نے, جماعت اسلامی نے, باقی جماعتوں نے ان باتوں سے اتفاق کیا اور ان کی سپورٹ کی. البتہ صرف ہم نے احتیاط یہ کی کہ میں حکمت عملی سے شروع سے اتفاق نہیں کرتا تھا, مطالبات سے اتفاق کرتا تھا, حمایت کرتا تھا, لیکن مسلم کانفرنس کسی مظاہرے میں شامل نہیں ہوئی کیونکہ باقی ساری جماعتوں نے ان کو اخلاقی سپورٹ مہیا کی. اس ساری بات کے باوجود جو ہے سلسلہ جاری ہے. اور مطالبہ پھر ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کر دی جائیں. اس معاملے میں 2-3-4 باتیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں. ہمارے لیے قابل احترام ہے, بعض اچھے لوگ ہیں, اس میں محب وطن لوگ بھی ہوں گے, دیندار لوگ بھی ہوں گے, پرو پاکستان بھی ہوں گے, لیکن ڈرائیونگ فورس ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کا ایجنڈا مجھے نہ کشمیر کا دکھائی دیتا ہے نہ پاکستان کا دکھائی دیتا ہے. اور وہ ایجنڈا ہے جس کے بارے میں آج ہندوستان کے ریٹائرڈ جنرل بخشی نے سوشل میڈیا پر, ہندوستان کے میڈیا پر کہا ہے کہ حکومت ہندوستان کو عوامی ایکشن کمیٹی کی مدد کرنی چاہیے, وہ بہت مشکل میں ہے. یہ جنرل بخشی نے آج کا اس کا پچھلے 24 گھنٹے کا تازہ بیان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. مہاجرین کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی پہلی جو حکومت ہے وہ مسلم کانفرنس نے بنائی اور مسلم کانفرنس کی اس حکومت کی سربراہی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کر رہے تھے. ان کے ساتھ 6 لوگوں کی کابینہ تھی. 6 لوگوں میں ایک آدمی کرنل علی احمد شاہ کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ تھا, باقی 5 کے 5 مہاجر تھے. ثناء اللہ شمیم تھے, میرواز یوسف شاہ صاحب تھے, میرا عمر فاروق دادا اور غلام دین بانی تھے, ثناء اللہ شمیم تھے, عبداللہ بلی تھے. یہ 5 مدرا جو ہے ان کا تعلق مہاجرین جموں و کشمیر سے ہے, کسی ایک کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو مہاجرین کو حقوق دیے گئے آزاد کشمیر کے اور کشمیر کے نظام میں, ان کا تعلق آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس نہیں ہے. اور میں بصد احترام معذرت چاہتا ہوں ان تمام ماہرین سے جو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اسمبلی قانون سازی کرے. ان کا تعلق آزاد کشمیر کی انقلابی حکومت کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ہے جنہیں اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی. ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے, یہ جو باقی لیجسلیشن ہے یہ اس انقلابی حکومت کے اصولوں کی پیداوار ہے, یہ اس کی بنیاد نہیں ہے. بنیاد انقلابی حکومت کے اصول ہے جو 24 اکتوبر 1947 کو بنی. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہے حکومت پاکستان اس میں کچھ کر سکی یا نہیں کر سکی, لیکن ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی پوزیشن کئی 100 گنا اخلاقی اور صفاتی طور پر مضبوط ہے.
کہ حکومت پاکستان کنسسٹنٹلی جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی بات کرتی ہے. حق خود ارادیت میں ریاست جموں و کشمیر کے تمام علاقوں کے لوگوں کا حق رائے دہی اور حق خود ارادیت موجود ہے. جس وقت آپ انٹرنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈینائی کرتے ہیں اس وقت آپ ساتھ ہی انٹرنیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں بین الاقوامی قانون کے تحت کر سکتے کہ ایک طبقے کو آپ یہاں ووٹ دینے کے حق سے محروم کرتے ہیں اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی آپ بات کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ مہاجرین کون ہیں؟ یہ مہاجرین وہ ہیں جن کے عزیز و اقارب 6 لاکھ کی تعداد میں شہید ہوئے. یہ مہاجرین کون ہیں؟ جن کے عزیز و اقارب جن میں سید علی گیلانی، میروائز عمر فاروق، میروائز یوسف شاہ اور میروائز مولی فاروق سے لے کے یہ سارے لوگ، برہان وانی اور آسیہ اندرابی اور افضل گرو اور یہ تمام لوگ جو ہیں، غنی بٹ اور شبیر شاہ اور عباس انصاری اور یہ تمام جو قائدین ہیں یہ ان کے عزیز و اقارب ہیں. ان کے لیے ہم روز کہتے ہیں کہ کشمیریوں بڑھو چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مزید شہید ہونے کے لیے باہر نکلو، 10 لاکھ فوج کا راستہ روکو، لیکن ان کے عزیز و اقارب کو ہم ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ انہیں ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کریں تو ہندوستان فوراً عالمی عدالت میں چلا جائے گا کہ پاکستان اپنے موقف کی بنیادوں سے دستبردار ہو چکا ہے. اس لیے آپ اس مقدمے سے ہم ایک نیا کیس لے کے آتے ہیں اور یہ خالصتاً، میں نہیں کہتا کہ یہ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش ہندوستان کی ہے کہ پاکستان کوئی ایسی غلطی کرے جس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کی اس کی پوزیشن کمزور ہو. اس وقت پاکستان کی پوزیشن اخلاقی طور پہ مضبوط ہے اس لیے کہ پاکستان نے سارا عرصہ 87 سال ایک ہی معاملے پر پہرا دیا ہے اور وہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اور حق خود ارادیت کا اصول اور اس تصواب رائے کے اس حل. اگلا نقطہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے 40 لاکھ غیر کشمیریوں کو، ہندوؤں کو باہر سے لا کے کشمیر میں آباد کر دیا ہے. 36 لاکھ کے ڈاکومنٹ جاری ہو گئے، 4 لاکھ باقی ہے جو اگلے مہینے 2 مہینے ہو جائیں گے. انہوں نے 40 لاکھ لوگ اپنی مرضی کے شامل کر لیے ہیں کہ اگر کبھی اس تصواب رائے ہو تو وہ 40 لاکھ وہ لوگ ہندوستان کے حق میں ووٹ دیں، پاکستان کے خلاف ووٹ دیں. ہم ان مہاجرین کے بارے میں 2 زیادتیاں کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ مہاجرین 4.5 سے لے کے 5.5 لاکھ کی تعداد میں مہاجر ہو کر آئے تھے 47 اور 48 میں. تو جس تناسب سے پاکستان کی، ہندوستان کی، جموں و کشمیر کی آبادی بڑی ہے اسی تناسب سے اس کا اندازہ لگانا چاہیے. اس تناسب کے تحت کی آبادی 45 اور 50 لاکھ کے درمیان ہے. اگر ہم ڈیٹا بیس نہیں کر سکے، ان کو رجسٹر نہیں کر سکے تو ہماری انتظامی نااہلی ہے، مہاجرین کو اس کی سزا نہیں دینی چاہیے. اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 20 لاکھ بھی مان لیے جائیں، 25 لاکھ بھی مان لیے جائیں تو ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آبادی کا تناسب ان کے حق میں جا رہا ہے اور ہم آبادی کا تناسب اپنے خلاف کر رہے ہیں. ایک بنیاد مرصوص اور ہو گیا، ایک بنیاد مرصوص اگر اور ہو گیا تو یہ جو ہے اس کو آپ نے ہندوستان نے آپ کے ساتھ مذاکرات کی بحث پر آنا ہے. جب مذاکرات کی بحث پر آئیں گے تو رائے شماری کی بات کریں گے. رائے شماری کی بات کریں تو آپ سے کہیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی فارغ کر دیا، ان کو بھی فارغ کر دیا. تو یہ آزاد کشمیر کا ووٹ ہو، مہاجرین کا ووٹ ہو، گلگت بلتستان کا 15-16 لاکھ ووٹ ہو، کشمیری تارکین وطن کا ووٹ ہو، تمام ووٹ جو ریاست جموں و کشمیر کے باشندے ہیں، وہ ریاست جو 13 اگست 1947 رات 12 بجے تک موجود تھی، اس ریاست کے کسی باشندے کو اس تصواب رائے سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. آج اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی غالب ترین اکثریت آج جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس تصواب رائے میں وہ پاکستان کا ساتھ دے گی. اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائمنگز دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن سفارتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے دنیا میں کہاں پہنچی ہوئی ہے. اس وقت ساری دنیا پاکستان کی معترف ہے، کردار کی تعریف کر رہی ہے. اس لیے ساری بات کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں حکومت پاکستان کا، ان کی مذاکراتی ٹیم کا، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیٹ گریڈ بحال کرنے کے لیے ایسے لاٹور صاحب کی حکومت نے اور بڑی جاندار اقدام کیا ہے، اسٹیپ اٹھایا ہے اور اس کے پیچھے اے پی سی کی بیکنگ ہے.